نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل سنہ والجماعہ میں ہمارے مذاکرے چل رہے تھے باطل فرقوں کے تعارف کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے باطل فرقوں میں سے مجوس، یہود و نصارہ کے بارے میں۔ مجوس ایک خدا کے بجائے دو خداؤں کو ماننے والا فرقہ ہے۔ ایک خدا کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ خیر اور بھلائی کا پیدا کرنے والا ہے اور اسے وہ یزدان کہتے ہیں۔ دوسرے خدا کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ہر برائی اور شر کو پیدا کرتا ہے اور اس کا نام وہ اہرمن رکھتے ہیں۔ مجوسیت کے عقیدے کے مطابق آگ بڑی مقدس چیز ہے، جس کو پوجتے ہیں، ہر وقت اس کو جلائے رکھتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو بجھنے نہیں دیتے۔ مجوس آگ کے ساتھ ساتھ سورج اور چاند کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ اب یہ چونکہ چاند سورج یا آگ کی پوجا پاٹ کرنا یہ بات یعنی شرک ہے، ایک باطل مذہب ہے، اور اس مذہب میں دو خدا کے ماننے کا تصور بھی موجود ہے۔ مسلمانوں کو مجوس کے ساتھ بہت سے معاملات میں اہل کتاب جیسا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ان کا ذبیحہ کھانے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا۔ اسلام پھیلنے کے ساتھ ساتھ یہ مذہب ختم ہوتا چلا گیا، جبکہ شروع میں دنیا کے اندر یہ اس مذہب کا بڑا چرچا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران سے گئے تھے، فارس، ایران، ان لوگوں کا جو مذہب تھا وہ یعنی آتش پرست ہی تھا، آگ کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر فارس کا آتش کدہ وہ بجھ گیا تھا۔ جہاں صدیوں سے آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی تھی۔ یہودی مذہب، یہ جو لفظ یہود ہے یا تو ہود سے لیا گیا جس کے معنی ہے توبہ، یا یہودا سے لیا گیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے یہودا، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہودی کہا گیا۔ یا قرآن کریم میں ہادو کا لفظ ہے جس کے معنی توبہ ہیں، اس سے ان کو لیا گیا، یا ایھا الذین ہادو۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں، اور تورات ان کی آسمانی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ یہودی کب سے کہا جانے لگا اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہودی یہ ان کی مذہبی حیثیت کے حوالے سے نام ہے، اور بنی اسرائیل یہ خاندانی یا نسبی لحاظ سے ان کا نام ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب یا نام ہے، تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، تو یہ نسبی یا خاندانی نام تھا ان کا، اور یہودی یہ ان کا مذہبی نام ہے۔ یہودی مذہب کے بڑے عجیب و غریب عقائد ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی اپنے آپ کو محبوب ترین مخلوق کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے والعیاذ باللہ بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ دنیا میں اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین کی ساری برکتیں اٹھا لی جاتی، سورج چھپا لیا جاتا، بارشیں روک لی جاتی۔ یہود غیر یہود سے ایسے افضل ہیں جیسے انسان جانوروں سے افضل ہیں۔ کہتے ہیں یہودی پر حرام ہے کہ وہ غیر یہودی پر نرمی اور مہربانی سے پیش آئے۔ یہودی کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ غیر یہودی کے ساتھ بھلائی کرے۔ دنیا کے سارے خزانے یہودیوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور یہ ان کا حق ہے، اور ان کے لیے جیسے ممکن ہو اس پہ قبضہ کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہودیوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے، اور ان کے عقیدے میں انبیاء کرام علیہ السلام معصوم نہیں ہوتے، بلکہ والعیاذ باللہ وہ کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں، ان سے بھی کبیرہ گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کے خود ساختہ عقائد ہیں، وگرنہ اصل جو ان کا مذہب ہے، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس میں اس طرح کے کوئی عقائد نہیں ہیں۔
ان کے عقیدے کے مطابق دجال وہ عدل کا امام ہے، عدل و انصاف کا امام ہے، اور اس کے آنے سے ساری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے، یعنی ان کے قتل کے در پہ ہونے والے یہی لوگ تھے جس بنا پہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ علیہ السلام کو دھوکہ دینا، آپ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کرنا، وہ بھی اس میں بھی یہ یہودی پیش تھے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر تہمت لگاتی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا گمان یہ ہے کہ ہم نے انہیں سولی پر لٹکا کر قتل کر دیا، اور قرآن کریم نے ان کے غلط نظریات کی جا بجا تردید کی ہے۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، العیاذ باللہ، عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور ان کے عقیدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین و آسمان بنانے کے بعد تھک گئے اور 7ویں دن آرام کیا، اور وہ 7واں دن ہفتے کا دن تھا۔ تو اس قسم کے اور بھی بہت سارے یعنی ان کے عقائد ہیں، ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ بنیادی طور پہ یہودی اہل کتاب ہیں، اپنے عقائد کی بنا پر وہ یعنی یہ جو مذکورہ عقائد ہیں ان بنا پر وہ کافر و مشرک ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس کتاب ہے، قرآن و حدیث میں ان کو اہل کتاب کہا گیا۔ نصارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بستی ناصرہ، نصرانہ یا نصورہ، یہ اس بستی کا نام تھا، اس بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان لوگوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور یا دوسری وجہ قرآن کریم میں ہے، من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کون ہے اللہ کے دین میں میرا مددگار، تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ان کے ماننے والے ہیں، اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ انہیں عیسائی یا مسیحی نہیں کہنا چاہیے، نصارہ کو عیسائی یا مسیحی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ عیسائی یا مسیحی کا معنی ہے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے متبعین، جبکہ در حقیقت یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کی، انہیں بدل ڈالا، اس لیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں انہیں ان دو ناموں سے نہیں پکارا گیا بلکہ انہیں نصارہ کہا گیا، اہل کتاب یا اہل انجیل کہا گیا۔ اور غالب یہی ہے کہ انہیں 2 صدی عیسوی کے اوائل میں نصارہ کا لقب دیا گیا، بعد میں یہ نصارہ کا لقب یعنی انہیں دیا گیا۔ یہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں، اور انجیل ان کی آسمانی کتاب ہے، ان کے عقائد میں بھی کفر و شرک موجود ہے، عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں کہ الوہیت کے 3 جز اور عناصر ہیں، باپ، خود ذات باری تعالیٰ، اور بیٹا، باپ، بیٹا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، حضرت جبریل علیہ السلام، اور یعنی ان کی الوہیت کے بھی قائل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر لٹکائے جانے کے قائل ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب اس ممنوع درخت سے دانہ کھا لیا تو وہ اور ان کی ذریت وہ فنا کی مستحق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کھایا، اپنے کلمہ اور اپنے ازلی بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جس میں ظاہری عطا فرما کر جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اس کلمہ ازلی کو جنا تو وہ الہ کی ماں بن گئی، علیاذ باللہ معبود کی ماں بن گئی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بے گناہ ہونے کے باوجود سولی پر چڑھنا گوارا کیا تاکہ وہ آدم کی خطا کا کفارہ بن سکے۔ نصارہ کے بہت سے گروہ ہیں، خاص طور پہ 3 ان کے جو گروہ ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اور وہ مشہور ہیں، آرتھوڈکس، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ وغیرہ۔ مگر ان اصولی عقائد پر سب متفق ہیں، بعض فروعات کے اندر ان کا اختلاف ہے، لیکن بنیادی عقائد سب کے ایک ہیں۔ نصارہ اہل کتاب ہیں، عقیدہ تثلیث، الوہیت مسیح اور انکار رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر شرکیہ کفریہ عقائد کی بنا پر یہ کافر اور مشرک ہیں۔ جو شخص انہیں
یا یہود کو صحیح مذہب والا سمجھتا ہے، ان کے بارے میں جنتی ہونے کا یا جہنمی نہ ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ خود بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک حقیقی تورات اور انجیل کا تعلق ہے، وہ سچی آسمانی کتاب ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی، زبور داؤد علیہ السلام پہ، لیکن یہ جو آسمانی کتابیں ہیں تبدیل کر دی گئیں، اور آج تورات انجیل کے نام سے جو کتابیں موجود ہیں یہ وہ آسمانی کتابیں نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، بلکہ یہ تحریف شدہ، تبدیل شدہ کتابیں۔ ان کی جو بات قرآن کریم اور احادیث معتبرہ کے مطابق ہو وہ مقبول ہے، اور جو قرآن یا حدیث کے خلاف ہے وہ مردود ہے، اور ان کی جس بات کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں، ہم اس کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ اس کی تکذیب۔